کبھی کبھی خیال آتا ہوا ہم کو کہ جو میرے ساتھ ہوا بائی وے آف شارٹ کمنگس، کیا یہ میرا عمل تھا جس کے نتیجے میں یہ ہوا، یا یہ بھی کوئی اسی قسم کا عمل ہے جس طرح باقی لکھے ہوئے عمل ہیں؟ ایک تو اس کے یہ سوال بنتا ہے. سوال سمجھ آ گیا؟ ہم جو کر رہے ہیں کیا ہم ہی کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوال سمجھے. دوسرا، کیا جو کچھ سرزد ہو گیا غلطی کی قسم میں، اس پر تعصب میں اگلی عمر گزارنی چاہیے یا اس کو بائی پاس کر دینا چاہیے؟ سوال اس قسم کا ہے کہ بائی پاس کر کے نئی زندگی شروع کرو، کیونکہ اگر ہم نے اصلاح سیکھ لی اس عمل کی تو ممکن ہے اس عمل کی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ. اب میں نے سیکھ لیا صحیح ٹائپ کروں گا، وہ ٹائپ والی نوکری نہیں رہی. انسان جب سیکھتا ہے غلطی کو درست کرنا، اس وقت شاید وہ وقت ہی نہ ہو آئندہ زندگی میں کہ وہ غلطی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کرنا میں سیکھ لیا، لیکن اب فیلڈ بدل گیا. ہمارا جہاں میوزک سیکھا تھا نا وہ فیلڈ ختم ہو گیا، اب اور فیلڈ لگ گیا. ایک سوال تو یہ ہے اس کے بعد. دوسرا سوال جو ہے نا براڈ آؤٹ لائن میں یہ ہے کہ انسان کو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف کیا ہونا چاہیے، ہمارا زندگی کی طرف کیا رویہ ہونا چاہیے. ہم ہنستے ہیں، روتے ہیں، گلا کرتے رہتے ہیں، بلکہ گریبان پکڑے رکھتے ہیں کہ تو نے مجھے بہت برا سلوک کیا میرے ساتھ. یہ سوچ آتی ہے یار ممکن ہے میرے نصیب کا نام قسمت ہو، کیا پتہ ہے برا ہے، پتہ نہیں یہ بیچارہ بس ہو. مطلب ایک سردی لگی جو ٹھنڈا بخار ہو گیا اس کو، وہ کہتے یہ موسم کی خرابی ہے. موسم سے پوچھے گا کہ بھائی موسم تو بالکل کیا کر رہا ہے، وہ کہتے میں بھی پچھلے حکم سے آ رہا ہوں، میں بھی اپنی منشا سے نہیں چلا. وہ کبھی ایسا آ رہا ہے کہ اس موسم میں ٹھنڈا ہوگی، میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہا. کوئی استاد آتی ہے تو اسے پوچھے کہ تو نے کیوں مطلب میں نقصان پہنچایا، وہ استاد کہتی ہے بات یہ کہ میں نے نہیں پہنچایا، ہم تو مجبور ہیں کسی کے بھیجے ہوئے ہیں. چٹھی اگر آپ کو اچھی نہیں آئی تو چٹھی کے ساتھ کیا ڈر ہے، کیا جھگڑا ہے؟ بھیجنے والے پوچھو کہ بھائی تم کیا لکھا خاص میں، وہ کہا میں نے ایسا نہیں لکھا، میں تو اچھا لکھا تھا. مطلب یہ کیا ہم ایونٹ کے ساتھ ایونٹ واقعہ کیا واقعہ کے ساتھ الجھے یا واقعہ جہاں سے آیا وہاں سے الجھے. پتھر لگ گیا سر پہ چھوٹا کسی نے مارا، آدھے لوگ پتھر سے لڑے گئے، اسے یہ مجال کہ تو میرے دست مبارک اور سر مبارک پہ آ کے لگا، کہاں سے آیا اس کا لڑے گا. کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ لڑیں گے جس نے پتھر مارا کہ تو ایسا کام کیوں کیا میرے ساتھ. کچھ چاہنے لوگ اور قسم کے خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اب ہمیں پتھر میں مار رہے ہیں تو تیری مرضی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا الگ الگ طبیعت ہے کہ اس سے کیوں پتھر مار رہا ہے، تو اپنے تیرے ساتھ میری ڈیلنگ ہے، تو میرے ساتھ خود ڈائریکٹ بات کر. مطلب وہ گلا نہیں کرتے سبب سے، وہ مسبب کی طرف دیکھتے ہیں کہ سبب کریٹ کس نے کیا. جس نے کریٹ کیا اس سے اگر لڑنا بنتا ہے تو لڑ لو. ہوگا عزیز فوت ہو گیا، خدا نہ خاصا کسی کا عزیز نہ فوت ہو، بہت عزیز ہی ہوتے ہیں، جھگڑے والی کوئی بات نہیں. عزیز فوت ہو گیا تو وہ آدمی لڑنے لگے اس کے ساتھ، تجھے اس وقت برداشت نہیں آتا، میں تجھے محبت کر رہا ہوں تو رہ گیا دھوکہ دیا. بندے کا اور کو ٹائم ہوتا تھا، یہ کیا ٹائم سخت ضرورت ہے. وہ کہتے اس کے ساتھ نہ لڑا، یہ عمر سے ختم ہوگی. کہتے جو عمر ختم ہو جایا کرتی ہے، ہاں ختم ہو جایا کرتی ہے. عمر کے ساتھ جھگڑا کر کیا عمر فانی ہے، کیا نہ پائیدار ہے، یہ کیا ہے. خبردار، یہ ڈاکٹر نے کیا، کس نے کیا اس کو، کہتے جس نے بھیجا تھا پیدا کیا تھا. اور جو کہتے پیدا کرتا ہے مارتا ہے، یہ چنگا کرتا ہے اس کی مرضی. کہتے یہاں بولتا نہیں ہے. وہ کہتا میں تمہیں بھیجتا ہوں زندگی میں، بڑی مہربانی بھیجتے ہو، میں واپس بھی بلا لیتا ہوں، میں عزت دیتا ہوں
میں ذلت میں ہی دیتا ہوں، میں تمہیں مالدار کرتا ہوں، میں تمہیں غریب کرتا ہوں، بلکہ غریب الوطن بھی کر دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے مانے کہ یہ غریب الوطنی جو ہے امر سے آئی ہے کہ میری غلطی سے آئی ہے؟ یہ سوال ہے۔ سوال کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو میرے استاد پڑھی ہے کیا یہ میری غلطی سے ہے یا یہ امر ہے؟ اب یہاں دو طبیعتیں، یہ واضح سوال ہے، غور کر لو، یاد رکھ لینا کہ جو لوگ مسبب کے خیال میں ہیں ان کے ساتھ ہونے والا ہر واقعہ اس کا اللہ کا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے؟ میں تو نہیں جاننا۔ بادشاہ کو پکڑو، تیرے علاقے میں کیا ہو گیا؟ جو اس نے بندے میں چوری کی اسے جا کے پکڑو، نہیں ہمیں اسے کر دیا، ہمیں دیش سے کر دیا، تو اچھا ہے بڑھیا دربار میں کسی بادشاہ کے دربار میں چلے گی، کھانے میں چور ہے، اسے کہا کہ مجھے چور لے گئے، میرے چیزیں سامان لے کے چلے گئے، ڈاکو لے کے چلے گئے۔ وہ بادشاہ کا اتنی دور علاقہ ہے، ہم کیسے پہنچ سکتے تھے؟ کہ دور علاقہ انتظام نہیں کر سکتے، سنبھالتے جو قبضہ کیوں کرتے؟ تو یہ پتہ چل گیا کہ جو قبضہ جس کا ہے حضرت صاحب وہی ذمہ دار ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہے وہی ذمہ دار ہے، اور اس کو ماننے والے اور نہ ماننے والے دو ہیں۔ جو تو اس کو کار ساز مانتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ اس کی طرف سے کہتے ہیں یہ من جانے مل رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ کا، یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ ان کی زندگی کا ریفرنس اللہ ہے۔ جن کی زندگی کا ریفرنس اللہ نہیں ہے وہ غلطیوں کو پکڑتے ہیں، اور غلطی سے غلطی ہوگی تو پھر غلطی ہوگی، نے یہ کیا کر دیا تو وہ کیا کر دیا۔ کا اس لیے بدلے میں بتایا یہ گیا ہے کہ اسباب اسباب سے نہ لڑا کرو، جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے سب سے پہلے تیرے ساتھ جو ہوا بڑا ظلم ہوا، یہ کہنا جو ہے نا جہاں سے طبیعت پہچانی جاتی ہے۔ جب یہ کہو گے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا تو پھر تم فاعل انسان کو سمجھ رہے ہو، فاعل انسان کو سمجھنے والا آپ نے ہم کو پریشان رکھے گا، فاعل نہیں ہے، یہ سارے ایجنٹ ہیں جتنے لوگ ہمارے گرد و پیش ہیں، یہی مطلب ہم میں پیدا کرتے ہیں اشار، قربانی، نفرت، بغاوت، محبت بھی انسان پیدا کرتا ہے۔ وہ اللہ سے محبت تب ہوگی پہلے کسی بندے سے محبت ہو۔ اگر بندے سے فرض کرو خدا نخواستہ محبت ہو جائے، خدا نخواستہ نہ کرو ہو جائے، اگر کسی انسان سے محبت ہو جائے اور وہ بندہ بیمار ہو تو خدا کا دروازہ آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے۔ اگر ماں ایک ہو، ماں کا بچہ بیمار ہوتا ہو تو ماں کو خدا کا رستہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے خود پتا ہے، اسے خود پتا ہے۔ یعنی کہ بچے بیمار بچے کی ماں جو ہے نا کسی سے پوچھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتی، اسے اللہ کا مل جاتا ہے خود بخود، بے زبان کو رستہ مل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ درد جو ہے نا یہ سب سے بڑی انویٹیشن ہے اللہ کی طرف۔ تو وہ آسانیہ کیا یاد رکھنا، کیا کہا میں نے؟ فکر برا ہوگا تو یاد رکھو گے، اس کا برا نہیں ہوگا۔ وہ آسانیہ جو آپ میں ضرور پیدا کر رہے ہیں ان آسانی سے بہتر ہے وہ تکلیف جو آپ نے عاجزی پیدا کر، وہ نیکی جو غرور پیدا کر رہی ہے اس سے بہتر ہے وہ گناہ جو آپ نے عاجزی مسکینی پیدا کر رہی ہے۔ شرط تو مسکینی کی ہے، شرط اس کے سوال اس کے دروازے پر دستک دینے کی ہے۔ کہتے کنگال کر گئے میرے عزیز رشتے دار، پھر رضی اللہ کے گھر آ گئے، وہ تو بڑا سستا سودا ہو گیا، کچھ پیسے گئے تو لے کر آ گیا۔ بندہ زندگی لگاتے ہیں لوگ کیسے ملتا ہے اللہ؟ یعنی کہ سودا اچھا ہو گیا کہ کچھ گیا مال دنیا تو اللہ ملے۔ تو اللہ کے پاس جانے والے لوگ عام طور پر تکلیفوں کے اندر جایا کرتے، تکلیف میں مذاقہ کرتے ہیں، یہ تکلیف یہ تکلیف، یہ دیکھتے اس کا تو علاج بندہ نہیں کر سکتا۔ جس شے کا علاج بندہ نہ کر سکے سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف، بالکل اللہ کی طرف ہے۔ جس طرح آپ یہ دیکھتے ہو بیٹی پیدا ہوگی، بیٹا نہ پیدا ہو گیا، یہ کس کا شعبہ ہے؟ ڈاکٹر کا تو نہیں ہے، نہ تمہارا ہے، نہ دعا کا شعبہ ہے، یہ اللہ کا شعبہ ہے۔ اس شعبے میں تم دخل نہیں دے سکتے۔ کیا مطلب؟ محنتیں، کیا محنتیں ساری کامیاب؟ کیا فیلن والا محنت نہیں کرتا؟ کیا جو غریب ہے وہ محنت نہیں کرتا؟ یعنی کہ زیادہ محنت کر کر کے بھی غریب ہے، اور ایک آدمی امیر ہے وہ محنت نہیں کرتا تو امیر ہے۔ امیری غریبی خیر آپ کو سمجھ جائے گی بات۔ یہ دیکھو
ایک آدمی ہے شکل صورت چہرہ مبارک، وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، وہ دوائی لگاتا ہے، خوبصورت کرنے والے نسخے آزماتا ہے، صحتیں آزماتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ چہرہ خوبصورت نہیں ہوتا۔ ایک بندہ پیدا ہوتے ہی اس کا نام ہی یوسف ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ بھائی وہ یوسف کے آگے جھکے پڑے ہیں، اور اللہ نے اس کو مطلب پیدا ہوتے کہ عزت افزائی کر دی۔ کنویں میں گرا ہوا یوسف علیہ السلام، تو کہتے ہیں باہر سے آواز آئی کہ بندہ گزرا جاننے والا، بچے کو آواز دی، کہتے روتے کیوں؟ مبارک ہو۔ مبارک آ جی، کنویں میں ٹکے پڑے ہیں، پیغمبری مل گئی۔ تو کنویں میں گرنے سے پیغمبری مل سکتی ہے؟ اور محنتیں کرتے کرتے باتیں کرتے کرتے ایک سجدے کا انکار کر گیا کہ تو کرو شارا پر، میں نے تو ابلیس بن گیا، کیوں ابلیس بن گیا؟ ایک سجدہ نہیں کیا۔ بے شمار لوگ ہیں جو سجدے آگے پیچھے کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خاجہ بن اسلام سے بھی غلطی ہوگی، لیکن اللہ نے مطلب ڈانٹا نہیں ہے، کیا کہا؟ یہ دعا سے غلطی ہوگی، ہم سے ظلم ہو گیا، تو معاف کر دے، بخشنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو راستہ بتا دیا معافی کا۔ کچھ شیطان نے بعد میں جھگڑا کیا، راستہ معافی بیٹھا، کہا نہیں یہ چیز نہیں، اس کے اور وجوہات ہے، تیری غلطی اور اس سے بھی بڑی ہے۔ غلطی یہ ہے جس طاقت کو، یہ بھی یاد رکھ لو، یہ میں پوچھنے مانگا مجھے یاد رہا تھا، جس طاقت کو تم اپنے سے سپیریئر مان لو ایک دفعہ زندگی میں، پھر اس طاقت کے آگے انکار نہ کرو۔ بات سمجھائی؟ جس کو صاحب امر کہہ دو، اس کا امر پھر جاری رہے آپ کے اوپر، اور اطاعت کے بعد بغاوت، یہی مطلب ہے بس عذاب کا باعث۔